آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے ایمان کی بنیادوں سے جڑی ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک پرانی مسجد میں بیٹھے ہیں، جہاں صدیوں سے مومنین نے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے خاص کلمات پڑھے ہیں۔ دیواروں پر قرآنی آیتیں کندہ ہیں اور ہوا میں عطر کی خوشبو بکھری ہوئی ہے۔ یہ کہانی 5ویں کلمے کی ہے، جسے کلمہ رد کفر کہتے ہیں۔ یہ کلمہ ایک روحانی ڈھال کی طرح ہے، جو ہمارے ایمان کو ہر قسم کے شک اور کفر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح یہ کلمہ ہمارے دل کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے اس کے مقدس عربی الفاظ سنتے ہیں، جو صدیوں سے مسلمانوں کی زبان پر جاری ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ۔ اب میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتاتا ہوں، جو ہمارے دل کی آواز بن جاتا ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کروں، جبکہ میں جانتا ہوں، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں ان چیزوں کے لیے جن کا مجھے علم نہیں۔ بے شک تو غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کبھی کبھی نادانی میں ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوں۔ مثلاً کبھی ہم کسی انسان کو اتنا اہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی رضا اللہ کی رضا سے زیادہ اہم لگنے لگتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، اور یہ دعا ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے خالق، میں تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز تیرے اور میرے درمیان حائل ہو۔ یہ ایک بندے کی اپنے مالک کے سامنے مکمل سپردگی ہے۔ یہ کلمہ ہمارے دل کو صاف کرتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے، اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہماری عبادت کا حقدار ہے۔ جیسے بارش زمین کو دھو کر صاف کر دیتی ہے، اسی طرح یہ کلمہ ہمارے دل کو پاک کرتا ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ دنیا کی چیزیں آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہیں، تو یہ کلمہ پڑھیں۔ یہ آپ کے دل کو صاف کرے گا، اور اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا۔